ڈاؤن لوڈ کرو۔ These headline news are brought to you by فارمولا بال بنائے مضبوط، لائف بوائے شیمپو تم مضبوط ہو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آوائی نیوز اور میں ہوں آمنہ اکرم۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مہنور ندیم۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ Peace is our preference, but must not be construed as our weakness. Any misadventure, as clearly demonstrated by measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. پاکستان کے پہلگام واقعے کی تحقیقات میں تعاون کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے بھارت نے بغیر ثبوت الزام تراشی کی پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ پی ایم نے کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا پانی ہماری لائف لائن ہے، پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ وطن عزیز کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، کہا امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ کوئی بھی نیوٹرل لوگ اس واقعے کی انکوائری کرتے ہیں تو پاکستان بھرپور تعاون کرے گا۔ چاہتے ہیں اس ڈرامے کو بے نقاب کریں، اصل حقائق سامنے آئیں، جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ختم کیا جائے اور وہ کلیئر ہو۔ بال انڈیا کے پاس ہے، کوئی صورت نہیں کہ ہم اپنی 1% بھی اپنی ساورینٹی کو کمپرومائز کریں گے۔ پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، دنیا کو کوئی بھی غیر جانبدار فریق تحقیقات کرے، بھرپور تعاون کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان اس ڈرامے کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے، پاکستان کا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں سرگرم ہے، واضح ثبوت ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں تخریب کاری کی کوششیں کی گئیں، گزشتہ 3 دنوں میں 7 IED دھماکوں کی کوشش ناکام بنائی۔ BLA اور را ایک ہی جعفر ایکسپریس حملے کی بھی غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کے ساتھ تناؤ کے اقتصادی اثرات نہیں ہوں گے، دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط پہلے ہی کم ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال پاکستان اور بھارت کی تجارت صرف $1.2 ارب تھی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا رائٹرز کو انٹرویو، بتایا پاکستان نے چین سے $1.4 ارب یعنی 10 ارب یوان کی درخواست کی ہے۔ امید ہے پاکستان اس سال کے آخر تک پہلا بانڈ شروع کر دے گا۔ بولے پاکستان نے IMF کے ساتھ کلائمیٹ فائنینسنگ کے تحت نیا پروگرام شروع کیا ہے، امید ہے IMF 4 مئی کے شروع میں $1.3 ارب پروگرام کی منظوری دے گا۔ امید ہے $7 ارب پروگرام کے پہلے جائزے پر بھی دستخط ہوں گے۔ پہلے جائزے کی منظوری کی صورت میں پاکستان کو $1 ارب ملیں گے۔ پانی کا کیا تعلق ہے دہشت گردی سے، پانی کا کیا تعلق ہے کشمیر کے مسئلے سے؟ بہت ایکسٹریم سٹیپ ہے، دنیا بھر میں ہم ان کو آغاز کریں گے۔ اس پوائنٹ پہ بھارت کو بیک فٹ پہ ہوں گے۔ دہشت گردی سے متعلق بھارت کا کیس کمزور، پانی روکنا جارحانہ اقدام ہے، اس پر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا تو بھارت بیک فٹ پر ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پروگرام سوال یہ ہے میں خصوصی گفتگو، کہا پاکستان اور بھارت میں جنگیں ہو چکی ہیں لیکن کبھی پانی روکنے کی بات نہیں ہوئی، جنگ کی صورت میں بھی پانی نہیں روکا جا سکتا۔ پاکستان نے بھارتی اقدامات کے جواب میں درست فیصلے لیے، ہم اس معاملے میں حکومت کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ شملہ ہو یہ سمتاس معاہدہ برقرار رہنا چاہیے، دونوں ملکوں میں بات چیت سے مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہے۔ سمتاس معاہدے کے مطابق جو دریا ہمارے ہیں ہمارے ہی رہیں گے۔ بھارت نے خود کو بے نقاب کر دیا ہے، ان کا ٹارگٹ معصوم پاکستانی ہے۔
ماضی کی طرح شاید انڈیا اس کو ایسکلیٹ کرے. میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں حارث سے کہ بیٹر ناٹ. اگر وہ کریں گے وی ول ہیو نو چوائس بٹ ٹو ریسپونڈ ویری بیڈلی اینڈ ان اے مور اسٹرانگر وے. بھارت کے لیے بہتر ہوگا کہ کوئی پنگا نہ لے. کسی بھی مہم جوئی کا سخت ترین جواب دیا جائے گا. ماضی میں بھارت نے جو کچھ کیا ترکی بہ ترکی جواب دیا ہے. حالات ایسے بن گئے کہ ڈھاکہ کا دورہ ملتوی کر دیا. فیصلہ کیا ہے قومی حمیت اور عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں مختلف ملکوں کے حکومتی نمائندوں سے رابطہ ہوا ہے. خارجہ کے محاذ پر پہلگام واقعے کے بعد مؤثر حکمت عملی اپنائی گئی. پہلگام واقعے کے 10 منٹ بعد FIR پری پلان نہیں تو کیا ہے. اسحاق ڈار سے چینی سفیر اور برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقاتیں. ترکی، مصر اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر بات. بھارتی اقدامات پر پاکستانی موقف سے آگاہ کیا. ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل نے یہ بات واضح کر دی ہے ایز ایکٹ آف وار لیا جائے گا کہ اگر انہوں نے پانی کو انہوں نے روکا اس ایکٹ کو جو ہے وہ ڈیمولش کر دیا جائے گا. وہاں پہ کوئی ڈیم بناتا ہے وہ تو بات واضح کر دی ہے پاکستان نے کہ وہ بننے نہیں دیا جائے گا. بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو وہ پھر ایکٹ آف وار ہوگا. پاکستان ایسے ایکٹ آف وار کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا. بھارت کے اپنے 3 دریاؤں کا پانی چین سے آ رہا ہے. بھارت کا بھی پانی بند ہو سکتا ہے. چین ہمارا بہترین دوست ہے اور پاکستان کی مدد کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کو نشانہ بنانا مودی کی فطرت ہے. سینتاس معاہدہ ختم کرنے سے واضح ہو گیا ہے پہلگام واقعہ طے شدہ منصوبہ تھا. بھارت پاکستان پر حملے کی غلطی کبھی بھی نہیں کرے گا. بھارت پاکستان کی پروفیشنل فوج کو اچھی طرح جانتا ہے. are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nations theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. دو قومی نظریے پر مودی کی گودی میڈیا کا مضحکہ خیز پروپیگنڈا. آرمی چیف جنرل آصف منی نے دو قومی نظریے کی بات کی اور قائد اعظم کے الفاظ دہرائے تو بھارتی میڈیا کو آگ لگ گئی. حقائق کو جھوٹ اور پروپیگنڈے سے چھپاتے ہوئے دو قومی نظریے کو مست کرنے کی کوشش کی. آرمی چیف نے کہا تھا ہم مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہیں. دو قومی نظریے کی بنیاد تھی کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں. ہم نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی, اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں. بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اپنے روایتی پروپیگنڈے سے تاریخ مست نہیں کر سکتا. پاک فوج کے 2 جوان مادر وطن پر قربان. شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں 4 خارجی ہلاک کر دیے گئے. ISPR نے بتایا دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے لانس نائک عثمان محمد اور سپاہی عمران خان شہید ہو گئے. ضلع کرک میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں 8 خارج کو ٹھکانے لگا دیا گیا. جنوبی وزیرستان کے علاقے گوملزام میں کارروائی کے دوران 3 خارج مارے گئے. صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت. خارجیوں کو ٹھکانے لگانے پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. پہلے تو چوکیدار کو پکڑے گئے نا کہ تم کہاں تھے, کس لیے تم کو رکھا تھا. 200 کلومیٹر ٹیررسٹ کیسے کشمیر کے اندر گھسائے. چپے چپے پہ CRPF, BSF, آرمی, جموں کشمیر پولیس, انٹیلیجنس, را, IB. 7 لاکھ سے 12 لاکھ کے آس پاس یہاں سیکورٹی فورسز ہے. اس کے باوجود ان کو یہ پتہ نہیں یا تو کوئی سازش کے تحت یہ کیا جا رہا ہے. بھارتی سیاستدانوں, ہندو مذہبی رہنماؤں اور صحافیوں نے پہلگام حملہ مشکوک قرار دے دیا. سوامی مکتیشور آنند نے کہا کوئی لڑا ہی نہیں, کسی نے روکنے کی کوشش ہی نہ کی. اتنی جلدی کیسے پتا چلا دہشت گرد پاکستان سے آئے. عام آدمی پارٹی کے رہنما نے سوال اٹھایا. چپے چپے پر بھارتی فوج تعینات ہے, کہہ رہے ہیں دہشت گرد آئے, گولیاں چلائیں اور بھاگ گئے. کوئی مذاق ہو رہا ہے کیا؟
صحافیوں اور سابق فوجیوں نے بھارتی انٹیلیجنس کی ناکامی پر بھی سوال اٹھا دیے. وزیر اعلیٰ کرناٹک سدھارامیا کہتے ہیں پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں, جنگ کے بجائے کشمیر میں حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے. پی ایف جے نے تو اپنا ایک روٹین کا پریس فریڈم مارک کیا, روزنامہ جموں کشمیر کے خلاف مقدمہ درج ہوا. آج انڈین میڈیا اس انداز سے اس فوٹیج کو چلا رہا ہے, ہمارے نعرے جو لگ رہے ہیں کہ لے کے رہیں گے آزادی, تو وہ ہمارے پریس فریڈم کے نعرے ہیں جو معروف نعرے ہیں. بھارتی ٹی وی چینلز کا ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا, صحافیوں کے مارچ پر بھارتی میڈیا کی جھوٹی کہانی بے نقاب. پی ایف یو جے نے ایک اخبار کے خلاف مقدمے پر 16 اپریل کو اسلام آباد سے مظفر آباد تک مارچ کیا تھا. ایف آئی آر معطل ہونے پر مارچ ختم ہو گیا تھا. بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاک فوج کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے. پی ایف یو جے کی بھارتی میڈیا کے منفی رویے کی مذمت صدر افضل بٹ نے کہا, پاکستان کا ہر صحافی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے. مودی سرکار کے جنگی جنون اور کشمیریوں سے نفرت سے متعلق دنیا واقف ہے. واٹر ٹریٹی نشانہ ہے ہمارا, اور پہلگام جو ہے وہ بہانہ ہے. آپ ہمارا پانی بند کریں گے, ہم آپ کا سانس بند کر دیں. میں ایک وفاقی وزیر کی حیثیت سے کہتا ہوں, اگر ہمارا پانی بند کریں گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. آپ ہمارا پانی بند کریں گے, ہم آپ کا سانس بند کر دیں گے. وفاقی وزیر حنیف عباسی نے بھارت کو خبردار کر دیا. کہا, غوری, شاہین اور غزنوی چوک چوراہوں پر سجانے کے لیے نہیں, یہ ہم نے بھارت کے لیے ہی رکھے. سینیٹر فیصل واڈھا کہتے ہیں, بھارت تمہیں یاد ہے جب تمہارا جھنڈا میرے جوتے کے نیچے تھا, میں نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر پاکستان کا جھنڈا گاڑا تھا. ابھینندن تمہارا جہاز گرا کر مونچھیں موڑ کر تھپڑ لگائے. آؤ ایک دفعہ پھر تمہارے جھنڈے کو جوتے سے رگڑ کر پاکستان کا جھنڈا گاڑوں گا. سینٹ ضمنی انتخاب میں ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کی امیدوار کی حمایت کا فیصلہ. ایم کیو ایم پاکستان نے پیپلز پارٹی قیادت کو فیصلے سے آگاہ کر دیا. پیپلز پارٹی کا وقت ناصر شاہ کی قیادت میں آج ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد جائے گا. سینیٹر تاج حیدر کی خالی نشست پر پی پی کی طرف سے وقار مہدی امیدوار ہیں. ناصر شاہ نے علی خورشیدی کے ذریعے ایم کیو ایم قیادت سے حمایت کی درخواست کی تھی. پشاور میں دیرینہ دشمنی پر 7 افراد کے قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے 4 مسلح افراد گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر کے فرار ہو گئے. 7 افراد کے قتل کا مقدمہ تھانہ پھندو میں درج. مقدمہ مقتولین کے رشتہ دار کی مدعیت میں 5 افراد کے خلاف درج کیا گیا. ایف آئی آر کے مطابق مقتولین شادی سے واپس جا رہے تھے. جمیل چوک پر فائرنگ ہوئی. ایران کے شہر بندر عباس میں بندرگاہ پر خوفناک دھماکہ. 14 افراد جاں بحق, 750 زخمی ہو گئے. ایرانی میڈیا نے بتایا شہید رجائی پورٹ کے کنٹینر یارڈ میں آگ لگنے کے بعد زوردار دھماکے ہوئے, جس سے ایک عمارت گر گئی. درجنوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا. آس پاس کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے. وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزیشکیان میں رابطہ. شہباز شریف کا دھماکے سے 3 جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. ہر ممکن مدد کی یقین دہانی. وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو بھارت کی اشتعال انگیزیوں پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا. ایرانی صدر نے سانحہ بندر عباس پر اظہار یکجہتی کا شکریہ ادا کیا. خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. شہباز شریف کو دورہ تہران کی دعوت بھی دی. وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ کیا.
भारत ने दरियाई झीलों में बड़ा रेला छोड़ दिया। 2 मील के मकाम पर दरिया की सतह बुलंद 22,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। एसडीएमए ने बताया मकबूजा कश्मीर में पावर प्रोजेक्ट डैम के स्पिलवेज खोलने से पानी का बहाव तेज हो गया। दरियाई झीलों के करीब रहने वालों को एहतियात की हिदायत कर दी। के लिए मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी है। अभी हम लोगों को पाकिस्तान आने में हमारी मदद की जाए। यहाँ पे हमें धमकियां मिल रही हैं, इनका पुलिस हमें तंग कर रहा है और अस्पताल वाले अपने ड्यूज के लिए हमें तंग कर रहे हैं। तब तक कोई बंदोबस्त करे ताकि हम लोग अपने घर आराम से आ सके। मोदी सरकार और भारत का एक और घिनौना चेहरा बेनकाब। दुखियारी मां को बेटे की मैयत देने से इनकार। बलोचिस्तान के 23 साल के सैयद अरियान शाह दिल और फेफड़ों के मरज में मुब्तला था। चेन्नई में दौरान इलाज चल बसा। हुकूमत बलोचिस्तान 3 करोड़ दिए, लेकिन भारत ने बकाया जांच की आड़ में मैयत हवाले करने से इनकार किया। सैयद अरियान शाह की वालिदा दर दर की ठोकरें खाने लगी। पाकिस्तान कैरेक्टर काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी नेशनल के दरमियान मुआहदा। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ ने कहा, पाकिस्तान में करप्टर से मुतालिक बहुत मौक़े हैं। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के भी मौक़े हैं। व्हाइट हाउस तल्खी के बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की की पहली मुलाकात। दोनों पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात के मौके पर मिले। यूक्रेन जंग पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर रूस के साथ अमन मुआहदे के लिए जोर दिया। यूक्रेनी सदर ने कहा, मुख्तसर गुफ्तगू से उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है। ये अच्छा शॉट है। इस बार एक और छक्का। लीजिए दोबारा। PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स की 5वीं शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने मैदान मार दिया। डेरल मिचेल और सिकंदर रजा का लाठीचार्ज। सुल्तान्स की 1 न चलने दी। कलंदर्स ने 186 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर दिया। मिचेल 64 रन पर आकर आउट हुए। सिकंदर रजा 40 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम की 50 रहेगा। आज कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और साबिक क्रिकेटर्स की मोहम्मद रिजवान की स्लो बैटिंग पर तनकीद। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में मुल्तान सुल्तान के कप्तान को आड़े हाथ में ले लिया। कामरान अकमल ने कहा, रिजवान को अपनी हिस्ट्री की फिक्र होती है। कामरान गुलाम तेज न खेलते तो ये स्कोर भी नहीं बनता। बासित अली ने कहा, विकेट अच्छी थी, रिजवान को तेज खेलना चाहिए था। अदाकार जाहिद अहमद बने मेहमान और सामना किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। मुस्तफा चौधरी और आदि के चुटकुलों ने सबको महसूस किया। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। एक माँ ही बनाती है बेटी को जड़ से मजबूत। जैसे लाइफ बॉय शैम्पू का नया एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बाल बनाए मजबूत, तुम मजबूत हो। मैं तो नया कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए खरीदती हूँ। पर दादी, इसका आप क्या करोगे? अरे यही तो न्यूट्रिशन देता है मेरी काटने वाली मशीन को। सिर्फ इसी का कैल्शियम बूस्ट दे दांतों को न्यूट्रिशन बनाए स्ट्रॉन्ग। बेस ही नहीं, न्यूट्रिशन है ये। पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का PMA काकूल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। वजीर आजम ने कहा, अमन की